ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ حاضر محترم عزیز دوستو، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا ہفتہ وار اسبوعی دروس کا جو پہلا درس ہے سوموار کے دن وہ کتاب التوحید عقیدے کے حوالے سے ہوتا ہے، اور ہمارے محترم فضیلت الشیخ ابو محمد حفظ اللہ تعالیٰ اس کلاس کو لیتے ہیں، لیکن آج کسی مجبوری کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم وہیں سے درس کو کنٹینیو کریں گے جہاں سے پچھلے درس کا اختتام ہوا تھا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے عقیدے کے باب میں کتاب التوحید کے اندر، وہ ہے باب نمبر 1، توحید کی فضیلت اور توحید کی وجہ سے گناہوں کے مٹنے کا بیان۔ توحید کے فضائل کیا ہیں، اور جو اس کے اپنے فضائل تو وہ الگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ توحید کی برکت سے جو گناہ مٹ جاتے ہیں انسان کے، آج یہ بیان ہے۔ صاحب کتاب نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو آیت ذکر کی ہے دلیل کے طور پر، سورہ انعام، اس کے اندر آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا ظلم کے ساتھ، یہی لوگ امن میں ہیں، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، شانتی ہے، سلامتی ہے۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں، یہی لوگ راہ راست پر ہیں، یہی لوگ صحیح اور سچے راستے کے اوپر۔ اب موضوع ہمارا ہے کہ توحید کی فضیلت اور اس سے گناہوں کے مٹنے کا بیان، یعنی جو بندہ توحید کے اقرار میں، اعتراف میں، توحید کے اپنانے میں جس قدر پختہ ہوتا ہے، اسی قدر وہ بندہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہوتا ہے۔ یعنی جس بندے کی توحید جتنی زیادہ پختہ ہے، جتنی زیادہ مضبوط ہے، اتنا ہی وہ بندہ جنت میں داخلے کا حقدار ہے۔ یہ بڑی فضیلت ہے توحید کی، حتیٰ کہ اس کے اعمال چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، اسی لیے امام محمد بن عبد الوہاب نے سورہ انعام کی آیت بیان کی ہے۔ اب اس آیت کے اندر ہم کیسے اس کی وضاحت کریں گے کہ یہاں توحید کا کیا بیان ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، تو یہاں تو ظلم کا لفظ آیا کہ جنہوں نے کوئی ظلم نہ کیا ہو۔ بظاہر معنی یہ ہے کہ انسان جیسے کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، کوئی کوتاہی کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، تو یہاں اس سے مراد، ظلم سے مراد وہ گناہ ہے۔ تو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے انہوں نے آلودہ نہیں کیا، تو یہی لوگ امن میں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حدیث میں آتا ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اس آیت کو اپنے لئے بڑا بوجھ سمجھا، بڑا بھاری سمجھا، بڑا عظیم سمجھا، مشکل سمجھا اپنے لیے، کہ ایسا کون شخص ہو سکتا کہ جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو۔ ایسا آدمی کون ہو سکتا؟ وہ تو فرشتے ہی ہیں جو گناہ نہیں کرتے، یہ انبیاء ہیں۔ باقی اس کے علاوہ تو جو بھی مخلوق ہے، جو بھی لوگ ہیں، خصوصاً انسانوں میں تو گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں تو سب سے ہوتی۔ تو صحابہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، تو یہی لوگ اصل میں امن میں اور ہدایت پر ہیں، تو یہ آیت ان کے اوپر بڑی ثقیل جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ بڑا یعنی انہوں نے بوجھ سا محسوس کیا کہ کون ایسا شخص ہے جو اس آیت کے مطابق پورا اترتا ہو۔ انسان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں،
پہلی زندگی میں بھی آنے والی زندگی میں بھی ممکن ہے۔ بڑے پریشان ہوئے صحابہ کرام، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایسا کون شخص ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ چلو آئندہ تو احتیاط کر لیں گے، جو پہلے جو ظلم ہو چکے ہیں یا غلطیاں ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا وہ مفہوم نہیں جو تم نے سمجھا۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھی، قرآن ان کے سامنے اتر رہا ہے، ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، عہد رسالت، عہد نبوت، عربی زبان فصیح و بلیغ ہے، ماں بولی عربی زبان، مادری زبان، اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ کسی آیت کو سمجھنے کے لیے کس کی مدد کی ضرورت پڑی، کس کی رہنمائی کی ضرورت پڑی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے اہل اسلام میں سے بہت سارے لوگ کہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے، قرآن ہمیں کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے، وہ گمراہی پر ہیں، وہ ضلالت پر ہیں۔ بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے، آپ قرآن کو بھی نہیں صحیح سمجھ سکتے۔ تو یہ لوگ جو فتنہ پھیلاتے ہیں، بہت سارے ایسے گروہ اور فرقے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج کے دور میں بھی جو یہ کہتے ہیں جی قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے اور قرآن ہمیں کافی ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ گمراہی پر ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ قرآن و سنت، قرآن اور حدیث دونوں مل کر ہی جو ہے انسان کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام جو اس امت کے سب سے عظیم لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس آیت کا مفہوم جو سمجھا، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اس کا وہ مفہوم نہیں جو تم نے سمجھا ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے اللہ کے نیک بندے حضرت لقمان کا یہ قول نہیں سنا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے؟ سورہ لقمان آیت نمبر 31 فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ سب سے بڑا عظیم ظلم ہے۔ تو اس آیت وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات بعض آیتوں کی وضاحت کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں، تو یہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے کہ بے شک ظلم کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، وہی لوگ امن میں ہیں، وہی لوگ شانتی میں ہیں، وہی لوگ خیر کے اندر ہیں، وہی لوگ بھلائی کے اوپر ہیں اور وہی لوگ راہ راست پر ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو ظلم، ایمان جس کا ظلم سے آلودہ نہ ہو، تو یہ آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ ظلم سے مراد گناہ ہے، کوتاہی ہے، غلطیاں ہیں اور خطائیں ہیں، نہیں، اس سے مراد یہ نہیں، اس لیے کہ کون ایسا انسان ہے جو گناہ سے بچ سکے، خطا سے اور غلطی سے مبرہ ہو؟ یہ تو فرشتے ہیں یا انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ رحمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معصوماً الخطا ان کو رکھا ہے۔ تو یہ آیت اس کی وضاحت اور تفسیر کرتی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت عظیم گناہ، شرک ہی ظلم عظیم ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی، جب یہ آیت نازل ہوئی اوپر والی آیت سورہ انعام کی، اور صحابہ کرام پریشان ہوئے اور اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے آئے اور یہ بات عرض کی پریشان ہو کے، تو عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کی تسلی اور تشفی کی۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اور یہ باب جو ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم کی تفسیر کے اندر یہ امام بخاری جو اس حدیث کو لے کر آئے، حدیث نمبر 4776۔ لہذا اس باب کی مناسبت سے اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا۔ یہاں ظلم کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ شرک سے آلودہ نہیں کیا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ اب یہ ایک المیہ ہے اس دور کے اندر، کتنی بڑی تعداد ہے جو کلمہ گو ہے، کلمے کا اقرار کرتی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اسلام کو اپنا دین بتلاتے ہیں، مومن اور مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے، لیکن شرک کے اندر مبتلا ہے۔ بظاہر کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی کہہ رہے ہیں، مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، اسلام کا اقرار بھی کر رہے ہیں، کلمے کو بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن عقائد کے اندر اور اعمال کے اندر شرک کی ملاوٹ۔ تو یہ اس آیت کے مصداق نہیں بنیں گے وہ لوگ
کہ جن کے اعمال میں اور جن کے عقائد میں شرک کی ملاوٹ ہے، شرک کی گندگی ہے، شرک کی غلاظت ہے، شرک کی نحوست ہے، وہ لوگ اس آیت کا مصداق نہیں بنیں گے۔ اس آیت کا مصداق اہل توحید بنیں گے کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو توحید سے مصفہ کیے رکھا، اس کے اندر کسی قسم کے بد عقیدگی کی اور کسی قسم کے شرک کی ملاوٹ نہیں۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں، خوشخبری ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی لوگوں کے لیے مکمل امن ہے اور وہی راہ راست پر ہے، سیدھے راستے پر اور ہدایت پر۔ یہ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں بڑی عظیم خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے، بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ اسی لیے جب میں کہا کرتا ہوں اکثر اپنی گفتگو میں جب بھی عقیدے کی بات آتی ہے کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ، بڑے نصیبے والے ہیں وہ لوگ، اور بڑی ان لوگوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے اور مبارک ہو ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس عقیدے کی جیسی نعمت اور دولت ہے۔ اور واللہ دنیا میں اس سے قیمتی چیز ہی کوئی نہیں۔ اگر وزن کیا جائے، پیمانہ اور کمپیریزن کیا جائے اور موازنہ کیا جائے، دنیا میں عقیدے سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی دولت دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ آپ کے پاس دنیا جہان کی دولت ہو، اپنے آپ کو آپ مسلمان بھی کہلاتے ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہوں، دنیا کی ساری عیش و عشرت بھی آپ کے پاس ہے، ہر طرح کی نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اگر عقیدہ آپ کا سالم نہیں ہے، عقیدہ سلامت نہیں ہے، عقیدے کے اندر ملاوٹ ہے، تو اس اعمال کا اور اس خیرات کا اور ان تمام نیکیوں کا کیا مول اور کیا بدل ہوگا قیامت کے دن؟ کیا مول لگے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، پیشانیوں پہ نشان ہوں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم کی دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا جس بندے نے شرک کیا۔ اب وہ چاہے اپنے آپ کو زبان سے اہل توحید کہے، اہل ایمان کہے، اہل اسلام کہے، لیکن عقیدے میں اگر ملاوٹ ہے، عقیدے میں گڑبڑ ہے، عقیدے میں کجروی ہے، عقیدے میں ٹیڑھ پن ہے، عقیدے میں کہیں شرک کی بو ہے، شرک کی غلاظت ہے، شرک کی نحوست ہے، میرے بھائی اس کی معافی نہیں ہے۔ انما المشرکون نجس، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جن کے عقیدے سلامت نہیں ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر۔ ہم کافروں کو تو کہتے ہیں کافر جہنمی ہیں، کافر جنت میں نہیں جائیں گے، کافر، لیکن جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، اہل توحید، اپنے مسلمان کہتے ہیں اور کلمے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے اعمال اور ان کے عقائد کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ ہے، اللہ کو اپنا رب بھی مانتے ہیں اور درگاہوں پہ اور درباروں پہ اور خانقاہوں پہ بھی ماتھے ٹیکتے ہیں، اللہ کو بھی اپنا خالق اور مالک اور رازق مانتے ہیں، اور ان بابوں کو جو قبروں میں سو ان کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، ان کو بھی بگڑی بنانے والا مانتے ہیں، ان کو بھی کرنی والا سمجھتے ہیں، ان کو بھی سرکاریں سمجھتے ہیں، تو پھر میرے بھائیو زبان کے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے جب آپ کا عمل جو ہے اس کے برخلاف؟ اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں یہ عقیدہ بڑی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں اور اس پر استقامت اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں اس عقیدہ توحید کے اوپر استقامت عطا فرما، ہمیں شرک سے محفوظ کر دے، وہ شرک خفی ہو، جلی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں شرک سے پناہ مانگتا ہوں، وہ جو اعلانیہ ہے، جو سری ہے، ہر قسم کے شرک سے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول یہ پناہ مانگتے تھے، اور ہم اور آپ، ہمیں تو بالاولیٰ چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت، تو بس جو شخص ایمان لایا اور اس نے توحید کو اپنایا، توحید کو اختیار کیا، اور اس نے اپنے ایمان کو جو ہے وہ ظلم سے، یعنی عقیدہ توحید کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، تو اس کے لیے مکمل امن اور مکمل ہدایت۔ جو بندہ ایمان لایا، توحید اختیار کی، توحید پر اس نے گامزن رہا، توحید کے اوپر پابند رہا، کاربند رہا،
اور اپنے ایمان کو ظلم سے یعنی عقیدہ توحید کو شرک سے آلودہ نہیں کیا. یہ شرط ہے. دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں, شرط ہے ایمان اور عقیدہ توحید کو شرک سے آلودہ نہیں کرنا, اور دراصل یہی ظلم ہے. فرمایا اس کے لیے مکمل امن اور مکمل ہدایت ہے. لہذا بندہ جس قدر ظلم یعنی شرک کا مرتکب ہو کر توحید کے اندر نقص پیدا کر لے گا, توحید کے اندر گڑبڑ پیدا کر لے گا, اسی قدر اس سے امن اور ہدایت اس سے دور چلی جائے گی. امن اور ہدایت کس کے لیے؟ جن کا عقیدہ سالم ہے شرک سے, شرکی غلاظتوں سے, جن کا عقیدہ مضبوط ہے, اس عقیدے میں کوئی کجروی نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی شرک کی جو ہے نا کسی قسم کی ملاوٹ نہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے امن اور ہدایت ہے. اور جو لوگ اس سے دور ہیں, جنہوں نے اپنے عقیدوں کو شرک سے آلودہ کر لیا اور شرک کا مرتکب ہو کر توحید کے اندر انہوں نے نقص پیدا کر لیا, ایسے ہی لوگوں سے امن اور ہدایت مفقود ہو جایا کرتی, ان سے چھین جایا کرتی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح مسلم میں بھی اس کو ذکر کیا ہے امام مسلم نے. صحیح بخاری میں احادیث الانبیاء باب قولہ تعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, حدیث نمبر 3435. اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم اس کو کتاب الایمان باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنہ قطعیا, حدیث نمبر 28 ہے. یعنی امام مسلم نے یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں, اس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے باب الدلیل, باب اس دلیل کے اوپر کہ علی من مات علی التوحید, جو بندہ توحید پر مر گیا دخل الجنہ قطعیا, وہ جنت میں قطعی طور پہ داخل ہو گیا. یعنی لازمی وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا جو بندہ توحید پر مر گیا, چاہے اس کے اعمال میں کمی ہو, کوتاہی ہو, کمی بیشی ہو, اونچ نیچ ہو اعمال کے اندر, لیکن اگر ایمان اس کا پختہ ہے, عقیدہ توحید اس کا مضبوط ہے, اور اس عقیدہ توحید پر اس کی موت آ گئی تو وہ جنت میں جائے گا. اس حدیث کی جو موافقت ہے یا حمایت ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے, جو حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ وہ بندہ جنت میں جائے گا. لیکن کہنے سے مراد کیا ہے کہ زبان ظاہری طور پر بھی, قولی طور پر بھی, فعلی طور پر بھی, عملی طور پر بھی, دل کے اندر بھی اس کا اعتقاد اور یقین مضبوط ہو. ویسے تو کلمہ لا الہ الا اللہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں, وہ بھی جو شرک کر رہے ہیں, وہ بھی جو کفر کر رہے ہیں, وہ بھی جن کے عقائد میں گڑبڑ ہے. تو اس لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی اور دل سے بھی, اس کی زبان بھی گواہی دے اور اس کا دل بھی اس بات کی کا ثبوت دے اور اس کی گواہی دے, اور اس کے اعمال بھی اس بات کی گواہی دے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں مانتا, اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں مانتا, معبود نہیں مانتا, خالق اور مالک اور رازق اور کرنے والا نہیں مانتا اللہ کے علاوہ. یہ اس کی زبان بھی, اس کا دل بھی اور اس کا عمل بھی ثابت کرے. ادھر سے کہے لا الہ الا اللہ اور ادھر سے جا کر قبروں پہ سجدے کرے, غیروں سے جو ہے وہ دعائیں کریں, غیروں سے امیدیں لگائیں, غیروں سے جو ہے وہ منتیں مانے, ہیں کرنی کا مالک ان کو سمجھے, رزق کا مالک ان کو سمجھے, نفع نقصان کا مالک ان کو سمجھے, اولاد دینے والا سمجھے. ایک طرف اللہ کو اپنا معبود مانے, کلمہ توحید کا اقرار کرے, اور دوسری طرف اعمال اس کے یہ ہوں, چڑھاوے چڑھائے, منتیں مانے غیر اللہ کے, نظر نیازیں کرے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت عظیم خوشخبری ہے اس حدیث کے اندر, فرمایا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, لا الہ الا اللہ, وحدہ وہ اکیلا ہے, یکتا ہے, وحدہ اکیلا ہے, وہ اللہ اکیلا ہے, اکیلا معبود ہے, لا شریک لہ اور اس کا کوئی شریک نہیں, نہ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی معبود ہونے میں, الہ ہونے میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی اسماء و صفات میں کوئی شریک ہے. اسی لیے کہتے ہیں توحید کی 3 قسمیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. یعنی اس کے جو اسماء و صفات ہیں, رزاقیت ہے, معاف کر دینا ہے, رحم کر دینا ہے, وہ الرحمن ہے, رحیم ہے, غفار ہے, الرزاق ہے, یہ تمام جو اس کی اسماء و صفات ہیں اس میں بھی کوئی شریک نہ ہو. تو فرمایا کہ جو بندہ من شہید اللہ الہ الا اللہ, جو بندہ گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وحدہ وہ اکیلا ہے, یکتا ہے, لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول. کلمہ آدھا نہیں بلکہ کلمہ مکمل پڑھنا ہے, اقرار کرنا ہے, اور اپنے اعمال سے اور دل سے بھی اس کا ثبوت دینا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پڑھتے تو ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کے بندے، اور بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور آپ کی سنت کو فالو کرنے کے دوسروں کے، اپنے پیروں کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے مولویوں کی باتوں کو فالو کرے، سنت آ جائے اس کے مقابلے میں، پھر بھی اپنے بزرگوں کی، ہمارے یہ فقہ میں ہے، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے بڑوں میں، ہمارے پرکھوں میں، ہماری برادری میں، ہمارے خاندان میں، برادری کو، خاندان کو، روایات کو، بزرگوں کو، مولویوں کی باتوں کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں پیش کر دے، یہ کیسی توحید ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہی معاشرہ ہے نا، ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں غیر شرعی کام، اس پہ ہم جب کوئی منع کرتا ہم کہتے ہیں جی ہمارے خاندان میں رواج ہے، ہم یہ نہیں کریں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے، کیا جی کل خانیاں تیجے ساتے 40ویں کوئی فوت ہو گیا، یہ ساری رسمیں نہیں کریں گے تو خاندان والے، برادری والے کہیں گے باپ کا اکرام ہی نہیں کیا، باپ کو صحیح طریقے سے جو ہے اس کو رخصت ہی نہیں کیا۔ ایک شخص ہمارے علاقے میں جو ہے وہ حلاق کا کام کرتا تھا، اس کا والد فوت ہو گیا، والد بھی وہیں تھا کراچی میں، رہنے والے جھنگ کے تھے، غریب آدمی تھا، اتنا کوئی اس کا کام اتنا کوئی اچھا نہیں تھا۔ اس کو لوگوں نے کہا بھائی تم یہاں رہتے ہو، تمہاری فیملی ہے، تمہارا والد فوت ہو گیا، یہیں جنازہ ونازہ پڑھا کے یہیں تدفین کرو، تو نہیں جی برادری والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، اسپیشل یہاں سے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے وہاں پہنچا، پھر وہاں جا کے وہ ساری رسمیں کی، ہزاروں روپے کا مخروض ہو گیا۔ ایک بدعات کرنا، رسومات کرنا، پھر اس پر مقروض بھی ہو جانا، صرف کیا کہ صرف یہ بات اس کو لوگ سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھ بھی رہا ہے، کہتا لیکن خاندان والے کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، مجھے تو جینے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی دولت ہے، انسان کو کتنی خرافات سے انسان کو بچا لیتا ہے، دنیا کے بھی خسارے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، آخرت کے تو خسارے سے ہے ہی محفوظ، دنیا کے بھی خساروں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بندہ صحیح دین کے اوپر اگر چلے تو دنیا میں بھی انسان بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جو شخص کہے کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، گواہی صرف زبانی کلام ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی بھی، اس کے اعمال بھی سنت کو فالو کرتے نظر آئیں کہ ہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر، ہادی، رہبر، رہنما مانتا ہوں، میں عملی طور پہ بھی اس کا ثبوت دیتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں اپنے پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، میں دیگر عبادات کرتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا اور آپ کی سنت کیا ہے، آپ کے احکامات کیا ہیں، میں دنیاوی معاملات کرتا ہوں، شادی بیاہ کرتا ہوں، لین دین کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، میں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے حبیب نے مجھے کیا تعلیمات دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے اندر کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ ہے ایک مومن کا عقیدہ اور اس کا عمل اور اس کی سنت سے اتباع سنت اور سنت سے محبت، یہ نہیں کہ ہم جی سنی ہیں بس ہم سن کے سنی ہو گئے، یہ جنہیں جی ہم محبت رسول ہیں اور عشق رسول ہیں، اور ساری عشق رسول کے نام پر، محبت رسول کے نام پر وہ خرافات کرنا جس کا تعلیمات نبویہ سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم یہ 12 ربیع الاول کو؟ ہے کوئی اللہ کے رسول کا کوئی طریقہ یا تعلیمات؟ بلکہ اللہ کے رسول تو ان چیزوں سے منع کرنے آئے تھے، ان چیزوں کی مخالفت کی آپ نے، اور ہم اللہ کے رسول سے محبت کے نام پر وہی کچھ کر رہے ہیں جس سے منع کیا اللہ کے رسول۔ کیسی محبت ہے یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسی اتباع سنت ہے۔ تو میرے بھائی عزیز دوستو ساتھیو، پھر فرمایا کہ اور جو بندہ یہ گواہی دے وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور ان کا کلمہ ہے، أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، جو انہوں نے اللہ نے القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے۔ جو بندہ یہ گواہی دے، اور پھر فرمایا جو بندہ یہ گواہی دے وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، فرمایا کہ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور جنت میں داخل کرے گا، علی ما کان من العمل، چاہے وہ جس عمل کر اوپر ہی ہو، خواہ اس کے اعمال کیسے ہیں، یعنی اعمال میں اگر کوتاہی ہے، کمزوری ہے، غلطیاں ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی وہ شخص
تفسیر اس حدیث کی آگے بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص عملی طور پر یعنی کمزور ہو، عملی طور پر اعمال کے اندر کمزور ہو، جیسے عبادات میں کمزور ہو، اعمال میں کمزور ہو، سستی ہو، کوتاہی ہو، کمی ہو، عملی طور پر کتنا ہی کمتر کیوں نہ ہو، اور اس کے نامہ اعمال میں کتنے ہی کمزوریاں، غلطیاں، خطائیں اور گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بالآخر جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اب اس کا مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں، یعنی بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ بھی سرزد ہو گئے ہوں گے، اور وہ توبہ کیے بغیر اگر فوت ہو گیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہوں کی پاداش میں عذاب دے کے پھر جنت میں داخل کر دے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اسے شروع سے ہی جہنم سے خلاصی دے دے اور اسے ڈائریکٹ ہی جنت میں داخل کر دے، تو اللہ تعالیٰ کا اختیار، لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ جو بندہ جس کا عقیدہ مضبوط ہے، عقیدہ توحید ہے، اول آخر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ خوشخبری ہے عقیدے والوں کے لیے، اہل توحید کے لیے۔ لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ بندہ پھر اعمال میں کوتاہی کرے، سستی کرے۔ میرے بھائیو، جہنم کی ہمارے لیے تو یہ دنیا کی آگ برداشت کرنا، بھی کل پرسوں میں کچھ گرم کر رہا تھا تو میرا ہاتھ جل گیا، اسی وقت میں نے سوچا، میں صرف اسی وقت میرے ذہن میں یہ فکر آئی کہ یہ معمولی سی تپش برداشت نہیں ہو سکی، گرم برتن کو ہاتھ لگا لیا غلطی سے، وہ ابھی تک اس کی ہلکی ہلکی سی جو ہے سوزش ہے۔ اسی وقت میرے دماغ میں یہ آیا کہ یہ ہلکی سی تپش دنیا کی، یہ معمولی سی گرمی برداشت نہیں ہو سکی، جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی، جو اس کے مقابلے میں 70 گنا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے جو ہے متفقن علیہ صحیحین بخاری مسلم ہی میں حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اسی موضوع کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ صحیح بخاری باب کتاب الصلاۃ ہے، باب المساجد فی البیوت، اور اسی طریقے سے کتاب الرقاق باب العمل الذي يبتغي به وجه اللہ، یہ دو جگہ پر امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر کتاب المساجد میں الرخصۃ فی التخلف عن الجماعۃ لعذر، تو اس جگہ پر ذکر کیا اس حدیث کو، یعنی بخاری میں دو جگہ پر اور مسلم میں ایک جگہ پر یہ روایت حضرت عثمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهُ، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی حرام کر دیتا ہے آگ کو اس بندے پر جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنا صرف زبان سے نہیں تھا، بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ تعالی، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس نے یہ کلمہ لا الہ کے اقرار کیا، یعنی اس کی زبان بھی، اس کا دل بھی، اس کا عمل بھی اس کی گواہی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کی پوری زندگی اس بات کی دلالت کر رہی تھی کہ وہ عقیدہ توحید پر مضبوط ہے، کاربند ہے۔ جو بندہ رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضوان کے لیے، لوجہ اللہ تعالی لا الہ الا اللہ کے اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جملہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، اس کلمے کو اللہ کی رضا کے لیے زبان سے ادا کرنے، اس کا دلی طور پر اقرار کرنے والا شخص جب اس کی شرائط اور اس کے لوازمات کو، اس کی شرائط کو صحیح طور پر بجا لائے تو اللہ تعالیٰ حسب وعدہ اس بندے پر جہنم کو حرام کر دیتا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور البتہ جو شخص توحید کا اقرار کرے اور شرک سے بچے، لیکن بتقاضۂ بشریت انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو اس کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، وہ چاہے تو گناہوں کی پاداش میں عذاب دینے کے بعد اسے جہنم سے رہائی دے، یا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور ابتدا ہی میں جہنم سے اس کو معاف کر دے اور خلاصی حاصل کر دے، اور اس کو ڈائریکٹ ہی اللہ تعالیٰ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا اور بندے کا معاملہ۔ لیکن آخر وہ بندہ جو عقیدہ توحید والا اگر گناہ گار بھی ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا بھی دے تو آخر ضرور جنت میں داخل۔ یہ اہل توحید کی بہت بڑی نعمت ہے اور عقیدہ توحید والے کے لیے بڑی تسلی کی بات ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال موسیٰ علیہ السلام یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، قال کل عبادک یقولون ھذا، قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری والارضین السبع فی کفۃ
ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ مستدرک حاکم میں اور مسند ابو یعلا کے اندر یہ حدیث ہے، اور ابن حبان کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث یہ قدسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، اے میرے پروردگار، یا رب علمنی شیئا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں، شیئا اذکرک وادعوک بھی، کہ جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کیا کروں، تجھے پکارا کروں، تجھ سے دعا کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ کہا کر، یہی میرا ذکر ہے اور اسی کے ذریعے تو مجھے پکارا کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال یا موسیٰ قال کل عبادک یقولون ھذا قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرہن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے اے میرے رب، یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے اور کہتے ہیں، مجھے کوئی خصوصی وظیفہ بتا، میں تو تیرا پیغمبر ہوں، نبی ہوں نا، تو مجھے کوئی اسپیشل قسم کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ فرمایا موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کی تمام مخلوقات کو میرے علاوہ، فرمایا کہ ساتوں زمینوں کو اور ان کی تمام مخلوقات کو، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے، ان تمام کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ کلمہ ان سب سے وزنی ہو جائے گا۔ اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی وجہ استدلال، اور حضرت جامع ترمذی میں حسن سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، وقال اللہ تعالی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے آئے اور پھر تو اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو نے میرے ساتھ لا تشرک بی شیئا، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، میں اسی قدر مغفرت اور بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ تو یہ جو حدیث میں نے پیچھے بیان کی کہ کسی بندے کے گناہ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں اور ان کے درمیان تمام انسانوں تمام فرشتوں کے وزن سے بھی بڑھ کر ہوں، تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا ان تمام گناہوں سے زیادہ وزنی اور بوجھل ہوگا۔ اور اسی سے کی تائید کرتی ہوئی وہ حدیث کہ جس میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے گا قیامت کے دن اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو اس کے دفتر، جو اعمال کے دفتر، ان میں کوئی نیکی جب دیکھا جائے گا تو اس میں ایک پرزہ جو ہے وہ ملے گا جس کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پلڑے میں رکھے جائیں اور وہ ایک پرزہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، جب تولا جائے گا تو وہ پرزہ بھاری ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو معاف کر دے۔ تو یہ حدیث اور یہ حدیث دونوں ایک دوسرے کے معید، تو جس میں جو ہے، اور پھر حدیث آپ کے سامنے ذکر کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ساری کی ساری حدیثیں اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں، کلمہ توحید کی، یعنی عظمت پر، اس کی فضیلت پر۔ اور یہ اسی لیے کہ جس کے دل میں کلمہ خوب راسخ ہو چکا ہو، خلوص دل سے اس کا اقرار بھی کرتا ہو، اعتراف بھی کرتا ہو، کلمے کے تقاضوں کو اچھی طرح جانتا بھی ہو، اس کو سمجھتا بھی ہو، اور کلمے کی تصدیق کے ساتھ ساتھ دلی طور پہ بھی اعتقاد رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اس کی توحید کا، اور کلمے کے تقاضوں سے اسے ایسی دلی محبت بھی ہو کہ اس کلمے کا حقیقی اثر، اس کا نور اس کے قلب پر ہو، اس کے چہرے کے اوپر ہو، اس کے اعمال کے اوپر بھی نظر آتا ہو۔ تو جس شخص کا کلمہ توحید اس معیار کا ہوگا تو اس کی برکت سے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں عقیدت توحید نصیب فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔